اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں اور عزیز بھائیوں، بالخصوص صاحب صدر حضرت قبلہ سائیں سردار احمد صاحب دامن برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جتنے خیر کے کام آپ نے شروع فرما رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب میں مزید وسعت فرمائے۔ پروگرام کی غرض و غایت آپ حضرت مولانا مانس صاحب کی زبان سے سن رہے تھے۔ چند ایک گزارشات چونکہ میرے ذمہ بات کرنا لگایا گیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ عزیز دوستو، اسلام خوبصورت دین ہے۔ انسان کے باطن کے اندر جتنی طلب ہے اور اس کی روح میں جتنی پیاس ہے، اس سب کی سیرابی کا اسلام بندوبست کرتا ہے۔ زندگی کا اضطراب اور زندگی کی بے چینی اور معاملات زندگی کی ساری تلخیوں کو آسان کرنے کے لیے اور زندگی کو آسودہ کرنے کے لیے اسلام خوبصورت رہنمائی اور اچھی راہوں کا تعین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی حسنات والی ہو، خیر والی ہو، تو پھر ہی اس کی آخرت بہتر ہوگی۔ لیکن اگر وہ زندگی میں مضطر ہو، پریشان ہو، الجھا ہوا ہو، خیر کے کام ہی نہ کر سکے، آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ زندگی میں اگر وہ اپنے معاملات کو ترتیب دینے میں کامیاب ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کی مضبوطی اسے نصیب ہوتی ہے اور توانائی کے ساتھ وہ خدمت دین متین میں، خدمت خلق میں اور معاشرے اور سوسائٹی کو خیر دینے میں کامیاب ہوتا ہے، تو اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ انسان جینا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تسلی چاہتا ہے، گھٹن سے، خوف سے اور سخت ترین، دشوار ترین رستوں سے بچ کے خیر کی راہوں پہ چلنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ دو دو نوکریاں کر کے والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جدائیاں برداشت کرتے ہیں ساری زندگی، لوگ اپنوں کی پردیس میں کمائیاں ہو رہی ہیں۔ بیٹا آپ بیٹھ جائیں، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ موبائلوں والے ذرا 2 منٹ موقع دیں، بات کی جائے۔ موبائلوں میں تو ملاقاتیں پہلے بھی ہو جاتی ہیں، تو چلو آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو تسلی سے کوئی بات ہو جائے، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ حضرت کی صحت بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت لمبی باتیں کرنا، بہت ساری باتوں سے آپ لوگ پہلے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ بڑی اہم، بڑی ضروری بات جو زیادہ اہم ہے وہ صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، امید ہے آپ توجہ رکھیں گے۔ عزیز بھائی آپ بھی تشریف رکھیں جی، آپ بھی بیٹھ جائیں، کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ بڑے اطمینان سے جی۔ پروٹوکول جو ہوتا ہے وہ صرف اس بندے کو نہیں پریشان کرتا جو دے رہا ہوتا ہے، جو لے رہا ہوتا ہے اسے بھی پریشان ہی کرتا ہے۔ تو یہ سادگی بڑی آسان چیز ہے، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز آپ غور کریں گے میری بات پر، لوگ پردیس کاٹتے ہیں، ساری زندگی باہر رہتے ہیں، بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے، لیکن وہ دولت، مال،
اکٹھا کرتے کرتے اگر بچے اخلاقیات سے عاری ہو جائیں نا تو وہ باپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. ان کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں، اخلاق ہی کوئی نہیں. باپ ترس رہا ہے کہ یار میں نے زندگی کہاں گزار دی. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیسہ آیا اور بڑا کچھ آیا تو والد کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں رہوں، لیکن بچے کہتے ہیں کہ اب ہم نے نا یہاں نہیں رہنا، کسی ٹاؤن میں، سوسائٹی میں جا کے وقت گزارنا ہے. کئی دفعہ والد ضد کر کے گاؤں میں رک جاتا ہے. آسودگی کیا ہے، سکون کیا ہے، کیسے جئیں تو جی سکیں گے، کیسے چلیں تو چل سکیں گے، کیا کریں کہ گھروں کے کواڑ رات کو جب بند کیے جائیں تو اندر نیند کے ساتھ سکون بھی ملے، کیا کریں؟ تو خلاق عالم نے ہماری مشکل آسان کی، ہمیں اپنے پیارے حبیب عطا فرمائے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اگر تم سونا کر کے جینا چاہتے ہو نا، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو، صرف ظاہر کا نہیں، تم نظریے، سوچ کا، روح کا اور دل کا بھی وضو چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہر قدم خیر کی طرف اٹھے، یہاں تک کہ تمہاری سوچوں پر بھی ثواب ہی ملے، نیتوں اور ارادوں پر بھی اللہ اجر عطا کرے، تو دوستو پھر اس کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ اس رستے چلو جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا. ہمارے ہاں جب سنت اور شریعت کی بات کی جاتی ہے تو عوام سمجھتی ہے 4-5 چیزیں سنت ہیں، اور کچھ میری طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے ابلاغ بھی ساری زندگی 2-4 چیزوں کا کیا ہے. داڑھی شریف بڑی عظیم سنت، یعنی یہ مردانہ وجاہت ہے داڑھی رکھنا، امامہ عرب کا حسن ہے. مسواک محبوب نے اتنی پسند کی ہے کہ وصال ظاہری کے وقت بھی مسواک کو محبوب نے پسند فرمایا. لیکن صرف یہی 4-5 سنتیں نہیں، داڑھی، مسواک، پگڑی، فقط یہی تو 4-5 سنتیں نہیں نا. حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. جس طرح میٹھا بولنا سنت ہے نا، اسی طرح سچ بولنا بھی سنت. میرے عزیز، جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے، ترمذی شریف کی حدیث کے صحیح الفاظ دیکھ لیں، جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. محبوب نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، ذاتی دشمنیاں نہ پالنا. ایک ہے معاملہ عقیدے کا، نظریے کا، لیکن ہمارے ہاں ذاتی معاملات زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں، ذاتی مسائل اور انا زیادہ غالب آ جاتی ہے. تو کریم فرمانے لگے کسی صبح اس حال میں کرنا کہ دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور نے اگلے لفظ کیا فرمائے؟ فرمایا انس ہے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. دلوں کو صاف رکھنا، ان کے اندر میل کچیل نہ آنے دینا، طبیعت ہلکا پھلکا رکھیں. بڑا شوق ہے ہمیں بات کی گہرائی تک جانے کا، فلاں کو کیسے عروج ملا، فلاں کہاں پہنچ گیا، فلاں کا تعارف کیا ہے، فلاں کے پیچھے کون ہے، فلاں کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے کوئی، پتہ کریں فلاں کی سیاست سے. بھئی تجسس تو منع ہے دین میں. آپ خیر کی بات کریں جو کر سکتے ہیں. جس الجھاؤ میں آپ جا رہے ہیں وہ تو آپ کو تکلیف میں ڈال دے گا، آپ آزمائش میں چلے جائیں گے، آپ ایک عجیب سی زندگی گزاریں گے، ہلکا پھلکا وقت. اور پھر دل اگر صاف ہو نا تو سب سے زیادہ سکون اس بندے کو ہوتا ہے جس کا اپنا دل صاف ہوتا ہے. یہ کون تھے اولیاء اللہ؟ یہ کیوں چلے گئے دور دراز علاقوں میں؟ یہ کٹ کے کیوں تنہائیوں میں بیٹھتے تھے؟ یہ کبھی کبھی نا سید ہیں حضرت بابا صاحب، بابا بلے شاہ صاحب، زمانہ عزت کرتا ہے لیکن کہتے تھے کبھی کبھی دل کرتا ہے کوئی بھی نہ ہو، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کوئی نعرہ نہ لگائے، کوئی اٹھ کے نہ ملے، کوئی ہاتھ نہ چومے، دل چاہتا. حضور کیا فرمایا؟ دل کرتا ہے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جس سے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. یہ تنہائی میں رب رب کرنا، یہ غار ہرا کی ادا کو ادا کرنا، یہ ذوق. اتنا شوق ہو گیا ہمیں دنیا داری کا، اتنا ذوق ہے پروٹوکول. جنازوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کے لوگ سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. آج میں جنازے پہ گیا تھا. او خدا کے بندے، یہاں تک چلا گیا تو اب
دل کو کشادہ کریں، سب سے ضروری بات، اپنے دل کو بڑا کریں، اس کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ معاف کرنا بیان اتنا کیا جاتا ہے کہ جیسے ساری امت معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے اتنا ہی مشکل بنا دیا گیا ہے معاف کرنا۔ ہمارا کسی سے بھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ دلیل کی حد تک نہیں ہوتا، ضد کی حد تک ہوتا ہے۔ ہم نے اختلاف رائے کو ضد بنا لیا ہے، الا ماشاءاللہ آپ کسی سے بھی رائے کا اختلاف کریں، خوش عقیدہ لوگوں کے درمیان کہیں بھی آپ کا کسی سے اختلاف ہو تو ایک دلیل ہو، دلیل کی حد تک اختلاف ہو، دلیل مل گئی اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر آپ کی کشادہ روئی نظر آنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دینے آئے، گفتگو شروع کی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا عمر نہ ہم آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ کیوں؟ کہا جناب مال غنیمت میں ایک ایک چادر آئی تھی، آپ کو بھی ایک ملی، تو ایک چادر کا یا کرتا بنتا ہے یا تہمت بنتا ہے، آپ نے کرتا بھی اسی رنگ کا پہنا ہے، اسی کپڑے کا پہنا ہے، تہمت بھی، تو آپ نے اگر ڈبل چادر لی ہے تو نہ بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ سیدنا عمر خاموش ہوئے، آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے دلیل دی تھی نا کہ آپ نے یہ ڈبل کپڑا کیسے لیا، تو جناب عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی تو حصہ ملا تھا نا مال غنیمت میں ایک چادر، میں نے اپنے والد کو دے دی ہے۔ اب اگلی بات سنیں، اب اگلی بات سنیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ پہلے کہتے ہیں دلیل دو، دلیل دینے کے بعد اگلی بات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نہ، اور دوجی گل بھی دس کل کتنے گیا سے، او بھائی تو نے یہ بات کی تھی، اس کا جواب لینا ختم ہوگی، تو ضد پہ آ گیا ہے۔ اس ضد نے امت کو بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، کہا میں نے اپنے والد کو اپنی چادر دی ہے۔ حضرت عمر گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے، اس میں دھیمے دھیمے قطرے آنسوؤں کے چمک رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو دلیل مل گئی، جو اختلاف کیا تھا دلیل ملی، وہی صحابی دوبارہ اٹھے، کہنے لگے عمر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اب آپ بات کریں ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں گے۔ وہ ایک اختلاف تھا رائے کی حد تک، وہ ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، ہمیں اس کی دلیل، پھر دل صاف، پھر طبیعت کشادہ، پھر اس کے اندر گھٹن نہیں، پھر سینوں میں تنگی نہیں، پھر کسی قسم کا غل نہیں، کچھ نہیں۔ میرے بھائی وہ جب ہماری منگنی ہوئی تھی نا کبھی، اور وہ منگنی کے بعد جب دن کی باری آئی تھی تو ہمارے سسر نے ایک شان میں ہماری میں گستاخی کر دی تھی ایک، پھر 40 سال شادی کے بھی ہو گئے، پوتے بھی بڑے ہو گئے، لیکن لڑائی شروع کرتے ہیں تو وہی منگنی سے شروع کرتے ہیں۔ وہ بس کر بھائی، اب تو زمانہ ہی بڑا گزر گیا ہے، اب معاف کر دے، اب چھوڑ دے چیزوں کو۔ حضور کی سنت ہے دل میں گنجائش رکھنا، کشادہ روئی۔ اور دوسری بات، اگر جینا چاہتے ہو سوسائٹی میں، صرف اپنے لیے سوچنا چھوڑ دو، کچھ تھوڑا سا احساس دوسروں کا بھی کریں، کچھ دوسروں کے لیے بھی۔ کبھی کبھی تو یہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پر بڑا خوف چھا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے نا جس کا ایمان ہے وہ اونچا بولے، جتنا زور ہے سارا لگا دے۔ اب وہ بیچارہ جو ہارٹ پیشنٹ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اور اگر وہ چند دن پہلے اس نے بائی پاس کرایا ہے تو آپ نے جو ایمان کا ٹیسٹر رکھا ہے اس سے تو بیچارہ گیا کام سے۔ تو آپ ایسی شدت نہ ماحول میں پیدا کریں جس سے لوگ پریشان ہو جائیں۔ آپ سادی سی بات کریں۔ اور ایک جگہ میں، اب حضرت بیٹھے ہیں، بات بھی کیا کروں، ایک بعض اوقات تو مجمع کی انسلٹ کر دی جاتی۔ ایک نقیب محفل تھے تو کہنے لگے میں بڑیاں تھاواں تے گیا پر تسی بڑا سست مجمع ہو، تہاڈا تے مزہ ہی نہیں آیا، کوئی داد ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو تو کوئی نظر نیاز کا لالچ ہوگا، یہ تو بیچارے فری آئے ہیں سارے، لہٰذا ان کو تو آپ سے زیادہ عشق رسول کہلانا چاہیے، تو آپ انسلٹ کر کے جا رہے ہیں قوم کی۔ اتنی شدت نہ ماحول میں، آپ دوسرے کا احساس کریں۔ اور پھر کیا ہے، ایک نعت خواں آیا، نعت پڑھی تشریف لے گئے، مولانا آئے تقریر کری تشریف لے گئے، قاری صاحب آئے تلاوت کری تشریف لے گئے، اور عوام تو بیچاری شروع سے بیٹھی سب کو سن رہی۔ آپ احساس کریں دوسروں کا۔ میں اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں رسول کائنات علیہ السلام نے ایسی بات کی، ایک ایک جملے پہ مر جائیں، ایک ایک لفظ پہ اپنی اولادیں قربان کریں۔ کریم محبوب فرمانے لگے، او میرے غلاموں، میں جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں،
جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب مدثر والے نبی خود مدثر کی تلاوت فرمائیں، جب طٰہٰ والے محبوب خود اسے تلاوت کریں، منظر کیا ہو؟ کریم فرمانے لگے جی چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر کسی بچے کے صف کے اندر سے رونے کی آواز آتی، تو حضور فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی، لہٰذا میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کی نماز میں بھی بندوں کا احساس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امام سے ناراض ہو گئے جو بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے، فرمایا اعتدال کے ساتھ پڑھایا کریں، ناراض ہو گئے کریم۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جلال فرمایا سمجھیں چیزوں کو، دوسروں کا احساس پیدا کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر ماحول ایسا ہے، طبیعت میں ماحول ایسا ہے، وہ جناب میں سب سے بڑا ہوں تو میری بات نہیں مانی جا رہی، میں گھر کے اندر جو ہے وہ مشورہ دیتا ہوں تو رائے قبول کیوں نہیں کی جا رہی۔ ہمارے مزاجوں میں شدت ہے، طبیعتوں میں گھٹن ہے، ہم کبھی مشورہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، جب بھی دیتے ہیں حکم ہی دیتے ہیں۔ مشورہ وہ ہوتا ہے جو رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں بھئی تہاڈے کو مشورہ لیا سی، تہانوں غلط فہمی ہو گئی، آپ نے حکم دے دیا، ہم نے تو مشورہ مانگا تھا۔ آپ مشورہ دیں، رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوسروں کا احساس، خیال۔ گرمیوں میں نا بندہ ویسے ذرا باہر سے ہو کے آ جائے نا، 10-15 منٹ شدید گرمی میں دھوپ لگ جائے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں فٹافٹ یہاں سے گھر چلا جاؤں، لیکن جس گھر والی نے، جس ماں نے، جس بہن نے، جس بیوی نے 3 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے رہ کے کھانا پکایا ہے نا، وہ تو کام ہی نہیں ہماری نظر میں کوئی بھی، وہ تو کوئی بھی کر لے گا، تو کام ہی نہیں۔ آگ کے سامنے جون جولائی کی دھوپ میں جس نے ڈیوٹی کری ہے، ہمارا کوئی خیال نہیں، 1 منٹ لگتا ہے اسی وقت پلیٹ اٹھا کے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا، اس طرح پکتا ہے، احساس ہی نہیں کیا کسی کا۔ سنو نا یار، اسوہ حسنہ کیا ہے، کریم کا طریقہ کیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، فرماتی ہیں ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اور مجھے میری ماں روئے، میں آپ سے ناراض؟ تو حضور آج بڑے انداز کریمانہ ہے، کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، پھر حضرت خلیل کے وسیلے سے قسم اٹھاتی رب ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا تھا۔ حضور آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، کریم آپ اتنا کرم فرماتے ہیں، جملوں سے اور لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے۔ کہتی ہیں میں نے فوراً کہا مجھے رب محمد کی قسم ہو یا رسول اللہ میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے۔ دیکھو نا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ طبیعت میں احساس۔ آپ نا اپنے ہمارے ایک استاد صاحب تھے، تو جو طلباء ذرا فارغ ہوتے ہیں نا ان کو نصیحتیں کرتے، جن کی ڈیوٹی لگاتے ہیں نا تدریس کی۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر آدمی ہر شعبے میں مہارت نہیں رکھتا، کوئی پڑھا سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی لکھ سکتا ہے، کچھ دارالافتاء کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مناظرے کے میدان کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صلاحیتوں سے نوازا، تو جن کو منتخب کرتے نا تدریس کے لیے انہیں ایک بات کہتے، فرماتے بیٹا تم نے پڑھانا ہے تو ایک میرے ساتھ وعدہ کرو کسی طالب علم کی ضد نہیں پیدا کرنی طبیعت میں، کسی طالب علم کی ضد۔ تو کچھ ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ استاد جی شاگردوں سے بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمانے لو تھوڑی ہوتی ہے کوئی۔ اور کسی وقت شاگرد نے کوئی شکایت کر دی نا کمیٹی کو یا گھر والوں کو، تو استاد
سے تھوڑا سا پوچھ لیا گیا کہ آپ نے اس کو بلا وجہ مارا ہے یا ڈانٹا ہے، تو اب استاد کہتا ہے اس نے شکایت لگائی ہے۔ استاد فرمانے لگے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ استاد ضد پال لیتا ہے، بات بات پہ چڑھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بچے بھاگ گئے چھوڑ کے۔ سب نہیں ایسا کرتے، کو میری طرح کے اللہ ماشاء اللہ، ان کو سمجھانے کے لیے کہا۔ ہم نہ ضدیں پال لیتے ہیں، بہو سے ضد پال لی، بعضوں نے بیٹے سے ضد پال لی، پڑوسیوں سے ضد پال لی، طبیعت ضدی ہو گئی، اور جو مرضی ہو جائے، جس طرح کی مرضی وضاحت دے دی جائے، قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کہے میں بدل گیا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم قبول ہی نہیں کرتے۔ اپنی طبیعت میں ضد نہ پیدا کریں کسی شخص کے لیے، آپ لوگوں کے جذبات کا احساس کریں، لوگوں کے جذبات کا خیال کریں، توجہ کریں کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ اپنے وجود سے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آ کے عرض کیا تھا، ہوتے ہیں نا لوگ ناراض، اور ہم تو ویسے ہی سارے ناراض ہیں، یہ دور ہی ناراض لوگوں کا ہے، ہر بندہ ہی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، شکوے ہی کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، اور یہ شکوے اور شکایتیں بندے کو بے چین بڑا کرتی ہیں۔ شکوہ تکلیف پیدا کرتا ہے، شکر زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ مقام شکر انسان کو سکون میں لاتا ہے۔ خواجہ نظام صاحب کے مرید نے آ کے عرض کی، حضور بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، کیا کروں؟ تو حضرت ہنس پڑے اور مسکرا کے فرمایا نسخہ سادہ ہے۔ حضور کیا؟ فرمایا محبت کیا کر۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو آج کل ہم سارے دیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور محبت کرتا ہوں پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتے، وہی جواب دیا جو آج کل ہم سب کا جواب ہے۔ تو خواجہ صاحب پھر ہنسے، فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، دوائی یہی ہے، اگر ایک آدھ خوراک سے فرق نہ پڑا تو دوائی تھوڑی بڑھا دینا، محبت میں ذرا تھوڑا سا اضافہ کر دینا، تھوڑی خوراکیں بڑھا دینا، کام بن جائے گا۔ دوستو تھوڑی سی نا دوسروں کے لیے تھوڑا سا دوسروں کو سوچیں۔ اللہ نے ہمارے علاوہ بھی تو یار مخلوق میں بڑا حسن رکھا ہے نا، اس خوبصورتی کو تلاش کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت گمراہی پر جمع ہو جائے؟ یہ تو حدیث کے ہی خلاف ہے۔ تھوڑا سا دوسروں کے حق میں اپنی طبیعت میں کشادگی لائیں، تھوڑا سا آپ غور کریں۔ اگر آپ کبھی اس فلسفے کو سمجھیں نا جو رسول پاک علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو حضور پر نازل ہو رہا ہے نا، نزل علی قلبک، ادھر آ رہا ہے نا محبوب کی طرف، لیکن اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شانیں بھی ہیں، حضرت یوسف کے حسن کا ذکر بھی ہے، اس میں تو حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کا بیان بھی، اس میں تو جناب آدم کے تذکرے بھی ہیں، اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی، اس میں تو حضرت لقمان کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر تو اصحاب کہف کی بات بھی کی گئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہاں سے تو لوگوں کو ملا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایسا تھا کہ عرب کے لوگوں میں کوتاہیاں نہیں پائی جاتی تھیں۔ آج کا خطیب اگر بیان کرتا ہے کہ ظلم ہوتا تھا، جبر ہوتا تھا، کرتے ہیں نا بیان، تو محبوب کے بھی تو سامنے تھی نا ساری باتیں۔ کبھی حضور نے کسی کافر کے بھی اس طرح کر کے اعمال گنوائے ہوں، نامینیٹ کر کے، مجموعی باتیں تو ہوئیں اصلاح کے لیے، لیکن جو آج ہماری گپ شپ ہے کسی ایک شخص کو سامنے رکھ کے اس کی کوتاہیاں بیان کرنے کی، کسی مقام پر کریم نے یہ نہیں فرمایا۔ لیکن اگر آپ شانوں کی بات کریں تو حضور نے ایک ایک غلام کی عظمت بیان کی، حضرت صدیق اکبر کے مرتبے، حضرت فاروق اعظم کی شانیں، حضرت عثمان، یہ حضور، یہ محبوب غلاموں کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تو خوش آمدوں کا لیول بدل گیا، اور پھر یہ تو محبوب کے قریبی لوگ ہیں نا، میرے اور آپ کی طرح کے لوگ، سادے لوگ۔ حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست ہے، جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے گا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استاد تو اس طرح ہے جس طرح تیرا باپ۔ ہر شعبے کے لیے، ہر شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی شے نہیں، ایمان کامل ہے، مضبوط ہے،
تو کریم محبوب نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے فرمایا اے بیت اللہ شریف تیری بڑی شان ہے، پر میرے بندہ مومن کا مقام اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہر ایک کی عظمت بیان ہو رہی ہے، لوگوں کو اکرام دیا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتیں۔ آپ کوئی شخص بھی اپنے لیے خیر ڈھونڈنا چاہے تو اسوہ حسنہ سے اسے ملے گی۔ شرط کیا ہے کہ کشکول طلب سیدھا ہو، مزاج میں حسن ہو۔ اور ایک بات اور عرض کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنی بات سمیٹوں گا۔ ایک اور بڑی اہم چیز آپ کو اسوہ حسنہ سے ملے گی، وہ ہے حوصلہ افزائی کرنا، وہ ہے دوسروں کو تسلی دینا، وہ ہے دوسروں کو تھپکی دے کے آگے لے کے چلنا۔ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں نا، یہاں خوشخبریوں کا مزاج نہیں، یہاں خوشخبری نہ آتی ہے نہ ہم سننے کو تیار ہیں۔ زیادہ خبر کون سی سنی جاتی ہے؟ جس میں کوئی زیادہ خوفناک بات ہو۔ تھوڑے دن پہلے مجھ سے بھی ایک دوست نے پوچھا پاکستان کے بڑے حالات خراب ہیں، تو میں نے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ کہنے لگے چلیں آپ شروع کریں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا اتنا اچھا انتظام کسی اور ملک میں نہیں جتنا پاکستان میں۔ چڑھ جائیں آپ جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ آپ کو مسجد ملے گی، ہر پیٹرول پمپ پہ، اور بہترین وضو کا بندوبست۔ خوش ہوئے ہو کہ نہیں؟ چلو میں اتنی نہ آندہ لازمی پڑھے آجے، پڑھنی چاہیے دیئے، لازمی پڑھنی چاہیے۔ وعدہ قسم تو نہیں لے رہا نا آپ سے، حالانکہ لے بھی لوں تو حرج ہے۔ تو آپ نماز کا بندوبست ہے اس پر تو ہاں کر دیں، کم از کم کہ بندوبست ہے اس پر تو ہاں کر دیں۔ او بھائی ہے کہ نہیں؟ تو یہ چھوٹی نعمت ہے کہ آپ کو سجدے کی سہولت موجود ہے، آپ کے لیے آسانی موجود ہے، بہترین موجود۔ یا آپ تھوڑی سی دنیا میں نے بھی دیکھی ہے، ملکوں میں جا کے دیکھیں آپ، اتنا اچھا بندوبست آپ کو نماز کا کہیں اور کیا چاہیے۔ اور باقی چیزیں بھی اللہ بہتر کر دے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ ویسے ہم نے اپنی مرضی سے تقسیم کی ہے کہ سندھ فلانی سیاسی پارٹی کا ہے اور پنجاب فلانی، کسی کا بھی نہیں۔ سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اور پنجاب داتا علی اجویری کا ہے۔ یہ ہمارے ذوق ہے جو ہم ادھر ادھر جا کے پریشان ہوتے ہیں۔ تسلی کا مزاج دیں، تھپکی دیں، ہر وقت مایوسی نہیں پھیلائیں۔ یہ جو صرف اور صرف ہم خبر وہ سننا چاہتے ہیں جس میں کوئی سنسنی ہو، جس میں کوئی پریشانی ہو، پتہ چلا اب کیا ہو گیا، او بھائی تو خیر کی خبر بھی تو سنانا، تو اچھی بات بھی کوئی کرنا۔ نبی پاک کو اللہ نے بشیر بنا کے بھیجا ہے، حضور نذیر بھی ہیں، لیکن زیادہ میرے محبوب خوشخبریاں ہی سناتے۔ نبی پاک علیہ السلام خوشخبری، پتہ کیا کریں؟ اپنی آنے والی نسل کو مایوس نہ کریں۔ ہمارے بچوں کی سوچیں تھک گئی ہیں، ان کے ذہن کمزور پڑ رہے ہیں۔ جو قابل بچہ ہوتا ہے کہتا ہے میں نے ملک سے باہر جانا ہے، دعا کریں آپ میرے لیے، کاغذ جمع کرا دیے۔ کیوں؟ کہ ہم نے مایوسی بڑی پھیلا دی، ہم نے ذہن سازی اس طرح کی کر دی ہے کہ یہاں ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ ہماری دھرتی ہے میرے بھائی۔ میں تو کبھی رات کو سفر کروں نا سڑکوں پر پاکستان کی اور کسی گاؤں سے گزروں تو میں کہا کرتا ہوں یہ شیشہ ذرا نیچا کرو، اس وطن کی تو مٹی سے بھی بڑی خوشبو آتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ دوستو مایوسی نہیں، مزاج میں توانائی۔ رسول پاک خوشخبری دیتے، جو آیا جب آیا حضور بنا بڑا گناہگار ہوں، معافی مانگوں تو رب مان جائے گا۔ تو کریم نے فرمایا تو مان سچی معافی، میرا وعدہ ہے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو جب بھی کوئی آیا، جس وقت بھی کوئی آیا، جس ٹائم بھی آیا، محبوب نے غیر مشروط معافی کی بات کی۔ خدا را حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو کھڑا کریں، دوسروں کو تسلی دیں، دوسروں کو قرار دیں، دوسروں کو آپ یہ کہیں کہ یار بڑی بات ہے، انشاءاللہ بڑی آسانی آنے والی ہے۔ کمزوریاں نہ پھیلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب بھی کہیں کسی قافلے کو روانہ کرتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، دو باتیں ضرور ارشاد فرماتے۔ حضور فرماتے کسی دوسرے علاقے میں جا رہے ہو، وہاں لوگوں پر آسانیاں کرنا، مشکلات نہ کرنا۔ اور دوسرا حضور فرمانے لگے لوگوں کو خوشخبری دینا، مایوس نہ کرنا۔ خیر کی بات بتائیں، آپ خوشخبری دیں۔ آپ وہ امام اعظم کے پاس شاگرد پڑھنے کے لیے آیا تو اماں کہنے لگی کہ اگر دین پڑھے گا تو روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے تو اسے پڑھا صحیح، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا۔ تو اس نے کہا اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا رب کی رحمت پر امید کر کے کہا رہا ہوں۔ تو بوڑھی کہتی ہے پھر وقت آیا،
میں اپنے بیٹے سے ملنے گئی اور وہ اپنے ملک میں قاضی القضاء بن گئے تھے، اور جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا ایک ضروری مسئلہ تھا، بادشاہ نے ڈسکس کرنا تھا، آپ انتظار کریں، آپ کے بیٹے جو وقت کے مفتی ہیں وہ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر حلوہ کھا رہے ہیں۔ تو بوڑھی اماں کہتی ہے میں نے اپنے پیچھے ساری غربت بھی دیکھی، آزمائش بھی دیکھی، اور پھر امام اعظم کی تسلی والے وہ لفظ جو میرے کانوں میں گونجتے تھے وہ میں نے دیکھے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ ان کی وہ تسلی مجھے کھڑا کر گئی، اور آج اللہ نے میرے بیٹے کو اعزاز عطا فرما دیا۔ ہم تو روز کہتے ہیں چھڑا منڈے نے پڑھائی پڑھ کے کڑا نوکری لبنی ہے، چھوڑیں یہی کام کرنا ہے نا، تو آپ نے کس چکر میں ڈال دیا؟ او خدا کے بندے، پڑھ کے نوکریاں نہیں کی جاتی، پڑھ کے تو سرداریاں کی جاتی ہیں۔ پڑھ جاتے ہو تو سردار ہوتے ہیں، وہ نوکر تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ سے یہ والی خیر ضرور حاصل کریں۔ ایک تو سوچوں کو، دلوں کو بڑا کریں، دوسروں کا احساس پیدا کریں، تسلی دیں، خوشخبریاں دیں، لوگوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں، اور یہ کہ اپنی زندگی میں اختلاف کریں دلیل کی حد تک۔ جب آپ سمجھیں کہ میرا وہ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی، تو پھر کشادگی اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ ایک ضروری گزارش آخر میں آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کرنی ہے۔ ویسے تو بزرگ بیٹھے ہیں، میرے طرح کا آدمی اس طرح کی نصیحت کرے تو اچھا نہیں لگتا، راتیں کافی لمبی ہو گئی ہیں، تو کیا خیال ہے ان دنوں میں تہجد نہیں شروع کرنی چاہیے؟ 7 بجے جو عشاء پڑھ لیتے ہیں تو کہاں جا کے پھر 6 بجے فجر پڑھنے کا موقع ملے گا؟ نوجوانوں سے گزارش کروں گا دن چھوٹے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش فرمائیں، جس نے اتنی لمبی راتوں میں بھی اٹھ کے صبح اللہ اللہ نہیں کرنی تو پھر مجھ بتائیے وہ کب کرے گا؟ یہ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے، تو دعا تو ہتھیار ہے مومن کا، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ہو، بندے کا رب ہو، اور بیچ میں وسیلہ مدینے والے محبوب کا ہو۔ کوشش فرمائیں کہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ صبح و سحری میں ان دنوں میں اٹھنا بڑا آسان ہوگا، کوشش کریں گے تو اللہ مدد فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔